السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. محترم ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر سلیمان علیہ السلام سے متعلق کل میں نے آپ کے سامنے بتلایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کتنی عظیم بادشاہت دی تھی. سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ دین کے طور پر دین اسلام کو چن لیا ہے، دین اسلام کا انتخاب کر لیا ہے. سورۃ آل عمران میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس اگر کوئی پسندیدہ دین ہے، پسندیدہ مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے. ہم اگر سابقہ تمام ادیان کا عموماً اور دین اسلام کا خصوصاً اگر جائزہ لیں گے تو یہ بات ہمیں واضح اور تمام ادیان اور دین اسلام میں یہ بات ہمیں مشترک معلوم ہوگی کہ تمام انبیاء، جو بھی نبی اپنے اپنے قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اپنی قوم کو برے اخلاق سے روکنے کی کوشش کرتے، اپنی قوم کو ہر طرح کے اچھے اخلاق پیدا کرنے کی ترغیب دلاتے اور اچھے اخلاق کی کیا اہمیت، اس کے کیا فوائد ہیں، یہ اپنی قوم کو واضح کرتے تھے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے بہت ابھارا، اور دین اسلام چونکہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اپنے اندر رکھتا ہے، قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل دین اسلام اپنے اندر رکھتا ہے، تو لہٰذا دین اسلام کے اندر ہر اچھی صفت موجود ہے کہ جو انسان اچھا بننا چاہتا ہے، اگر دین اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے تو اللہ کے پاس ایک اچھا بندہ بن سکتا ہے. اگر دین اسلام کی منع کردہ چیزوں سے وہ رک جائے تو وہ اللہ کے پاس ایک اچھا بندہ بن سکتا ہے اور ہر برے کام سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے. تو دین اسلام کے ایک نمایاں صفات میں سے ایک صفت، دین اسلام نے جو اخلاق ہمارے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ان میں سے ایک بہت ہی اعلیٰ اخلاق یہ بھی ہے کہ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اسلام نے ہمیں حکم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم اپنے رعایت کا خیال رکھیں، کہ جو لوگ ہمارے ماتحتی میں رہتے ہیں، جو لوگ ہمارے ماتحتی میں رہ کر کام کرتے ہیں، ہم ان کا خیال رکھیں، ہم ان کی اچھی دیکھ بھال کریں، ہم ان کا اچھا خیال رکھیں، چاہے وہ انسان ہو یا پھر کوئی اور مخلوق. یعنی جس پرند، اگر مثلا ایک پرندے کو ہم اپنے گھر میں پال رہے ہیں تو ہم اس کو اچھی طرح دیکھ بھال کریں، اس کو وقتاً فوقتاً جو رزق ہے وہ مہیا کریں. اگر انسان ہمارے ماتحتی میں رہتے ہیں تو ہم ان کو وقت پر ان کی تنخواہ دیا کریں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں. ایک دن نہ آنے پر ہم ان کے پشتانے حال بن جائیں، ان کی پوچھ تاچھ کیا کریں، ان کے گھر چلے جایا کریں. یعنی الغرض کہ اگر ایک دن بھی کوئی ہمارا ساتھی، ہمارے ماتحت میں رہنے والا کوئی انسان غائب ہو تو ہم اس کو پوچھ لیا کریں، اس کا حال معلوم کر لیا کریں. سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے مجھے آج آپ کے سامنے یہی سبق دینا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ جنوں پر، پرندوں پر، تمام دیگر مخلوقات پر بھی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا کنٹرول ان مخلوقات پر بھی رکھ دیا تھا. چنانچہ کل میں نے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیا. اصل میں جو نقطہ مجھے آج آپ کے سامنے بتلانا ہے وہ نقطہ فضیلت الشیخ استاذ محترم عبد المجید مدنی حفظہ اللہ نے اپنے خطبے میں فرمایا تھا، اور ان کا خطبہ یوٹیوب پر موجود ہے کہ غفلت اور اس کے اسباب، اس کا حل، اس عنوان سے یہ خطبہ موجود ہے. جمعہ کا دن میں نے یہ خطبہ نہیں سنا کیونکہ میں نے دوسری مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی تھی. ہمارے ایک ساتھی شیخ سفیان محمدی نے یہ نقطہ مجھے بعد میں بتلایا تھا، اور آج میں نے اس درس سے پہلے یوٹیوب پر وہ خطبہ سنا. اور شیخ کا معمول ہے کہ جو بھی، یعنی جیسے اہل السنہ کا جو موقف ہے، اہل السنہ کا جو طریقہ ہے، علماء کا جو طریقہ ہے، اگر کسی کا قول بیان کرتے ہیں تو ان کی طرف اس قول کا احالہ کر دیتے ہیں، وہ قول ان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. علم امانت شیخ کے اندر پائی جاتی ہے.
چنانچہ مجھے ایسا لگا کہ شیخ بھول گئے ہیں، تو میں نے آج پھر سے پوچھا کیا ہے جو نقطہ میں ابھی آپ کے سامنے بتلانے جا رہا ہوں وہ شیخ ہی کا ہے کہ کیا آپ نے کسی کتاب میں پڑھا تھا یا پھر یہ آپ ہی کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں ڈالا تھا؟ تو شیخ سے بتلایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری طرف، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ نقطہ ڈالا تھا، یہ نقطہ اللہ نے میری طرف ہی، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا۔ اصل بات کیا ہے، سورہ نمل میں تقریباً 24 آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام اور ملک سبا کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 20 سے لے کر 44 تک تقریباً 24 آیتیں اسی موضوع پر مشتمل ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، کیا بات ہے کہ میں آج ہدہد کو نہیں پا رہا ہوں، ہدہد کو غائب دیکھ رہا ہوں، ہدہد نہیں ہے، میں غائب پا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، گوگل میں آپ اس کا امیج دیکھ سکتے ہیں، چھوٹا سا پرندہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی خبرگیری کی، پوچھ تاچھ کی، تمام دوسرے جتنے مخلوقات موجود تھے ان سب سے پوچھا کہ ہدہد کہاں چلا گیا، ہدہد کو میں گم پا رہا ہوں، ہدہد کو میں نہیں پا رہا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ایک چھوٹا سا پرندہ ہے کہہ کر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی گرفت کی اور یہ کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر وہ آئے گا تو میں اسے سخت سزا دوں گا، یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا، یا پھر جو اس غائب تھا وہ غائب رہنے کی وجہ مجھے بتلائے۔ چنانچہ واقعہ ہم سب لوگ جانتے ہیں، مجھے واقعہ بتلانا مقصود نہیں ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اور ملک سبا کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی طرف بلایا، تو ملک سبا نے شروع میں انکار کیا، بعد میں سلیمان علیہ السلام کو ملک سبا نے تحفے تحائف دے کر بھیجے آزمانے کے لیے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا پھر دنیا کی کوئی ایک معمولی جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ویسے ایک بادشاہ ہیں۔ تو بعد میں سلیمان علیہ السلام نے تمام تحفہ تحائف کو واپس کر دیا، لوٹا دیا، یہ کہہ کر کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے، یہ تحفہ تحائف مجھے نہیں چاہیے، یہ کہہ کر سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا کی طرف تمام تحفہ تحائف واپس بھیج دیے۔ تو چنانچہ ملک سبا نے جان لیا کہ واقعی سلیمان اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام، اگر ہم ان پر ایمان نہیں لائیں تو ہمارا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ ملک سبا نے یہ کہا اور سلیمان علیہ السلام کی طرف یہ خط لکھ کر بھیجا کہ ہم آپ کی طرف آنے والے ہیں، ہم آپ کی طرف آ کر آپ کا جائزہ لیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اگر ہیں تو ہم آپ پر اسلام قبول کر لیں گے۔ تو چنانچہ آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 44 تک تقریباً 24 آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی واقعہ ذکر کیا ہے۔ مجھے ان 10 منٹ کے اندر میں تمام 24 آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، صرف 24ویں جو آیت ہے وہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے اور اسی سے ایک پیغام مجھے آپ کے سامنے دینا ہے۔ 24ویں آیت میں اللہ نے فرمایا سورۃ النمل کی قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت، اس کے بعد ملک سبا کے قول کو اللہ نے نقل کرتے ہوئے فرمایا قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ ملک سبا نے کہا اے اللہ اب تک میں نے شرک کر کے، یہ لوگ سورج کے لیے سجدہ کیا کرتے تھے، سورج کی پرستش کیا کرتے تھے، اب تک میں نے سورج کی پرستش کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور اے اللہ میں نے نفس پر ظلم کیا ہے اور آج میں سلیمان کے ساتھ سلیمان کے رب پر ایمان لاتی ہوں، یہ کہہ کر ملک سبا نے اسلام قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام نے صرف ایک چھوٹے سے پرندے ہدہد کا خیال رکھا تو پوری کی پوری بادشاہت، ایک پوری سلطنت، پورا کا پورا ملک اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، یہی نقطہ استاذ محترم نے بیان کیا تھا کہ ہدہد ایک پرندہ، اپنے رعایا میں رہنے والا ایک پرندے کا خیال سلیمان علیہ السلام نے رکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے پوری کی پوری بستی، پورے کا پورا ملک، سبحان اللہ، پوری بادشاہت، پوری سلطنت، ملک سبا کی جو سلطنت تھی، تمام کے تمام لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ، آج بھی ہم کسی کمپنی کے مالک ہیں، کسی آفس کے ہم ذمہ دار ہیں، کسی گھر کے ہم ذمہ دار ہیں، یا جو بھی اللہ نے جو ذمہ داری ہمیں سونپی ہیں، اگر ہم ان کے ماتحتوں کا خیال رکھیں، وہ بیمار پڑ جائیں تو اگر ہم ان کے جا کر خیال رکھیں تو ایک ہمارا چھوٹا سا عمل پوری دنیا میں اس
اس طرح کا تہلکہ مچا سکتا ہے جس طرح کا تہلکہ ہدہد کے غائب رہنے پر سلیمان علیہ السلام نے اپنے رعایا یعنی جن چیزوں پر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کنٹرول دیا تھا پرندوں پر بھی اللہ نے کنٹرول دیا تھا. تو جن چیزوں کے وہ مالک تھے جن چیزوں پر ان کا کنٹرول تھا ان میں سے ایک پرندہ غائب رہنے پر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اور دریافت کیا, معاملے کو پرکھا سمجھا اور تحقیق کرنے کے بعد سبحان اللہ پورا کا پورا ایک بستی پوری کی پوری ایک بستی ایک سلطنت پورا کا پورا ایک ملک اللہ تعالیٰ کی اجازت سے دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. تو چنانچہ اس لاک ڈاؤن کے مرحلے میں جہاں پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں, اگر ہم کسی چیز کے مالک ہیں, اللہ نے ہمارے ماتحتی میں کئی لوگوں کو اگر رکھا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں, ہم ان کا خیال رکھیں. صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے, نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک انسان ذمہ دار ہے اور ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا, ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سے متعلق سوال کیا جائے گا. تو سبحان اللہ اگر ہم بھی کسی چیز کے ذمہ دار ہیں تو خصوصاً اس ماحول میں جہاں پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں, تمام طبقے کے لوگ پریشان ہیں, اس مرحلے میں اگر ہم ذمہ دار ہیں تو آپ کے لیے شاید کہ 100 روپے کوئی معنی نہیں رکھتا, مگر آپ کے ماتحتی میں کام کرنے والے لوگوں کے لیے وہ 100 روپے ہی اس کی زندگی ہیں, 100 روپے ہی سے وہ اپنی زندگی بسر کرتا ہے. تو لہٰذا خصوصاً اس ماحول میں اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے, اس کا خیال رکھ کے اس کی مدد کریں گے تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت سے اس کی مدد بھی ہو جائے گی اور آپ کا یہ کام, آپ کا جو حق ہے انشاءاللہ وہ پورا ہو جائے گا. اور جس طرح ہدہد کے غائب رہنے پر سلیمان علیہ السلام نے پوچھا اور معاملے کی دریافت کرنے کے بعد اتنا بڑا تہلکہ دنیا میں بچا کہ پوری بستی اسلام کے دائرے میں آ سکتی ہے, تو لہٰذا اسی طرح کا کوئی ایک اچھا کام ہمارے اس چھوٹے عمل سے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے سمجھنے اور انبیاء کو نمونہ بنانے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.